میرپور ماتھیلو میں جروار کے قریب کار بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت جاوید شاہ اور شاہین کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دونوں کا تعلق نواحی گاؤں جروار سے ہی بتایا جا رہا ہے۔ لاشوں کو ضروری کارروائی کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے میرپور ماتھیلو سے، جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جروار کے قریب کار بے قابو ہو کر نہر میں جا گری اور پولیس کا یہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں دونوں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت جاوید شاہ اور شاہین کے ناموں سے کی گئی ہے۔ دونوں کا تعلق نواحی گاؤں جروار سے ہی تھا اور لاشوں کو ضروری کارروائی کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بلدیاتی ترامیم کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ مالیاتی کمیشن ایوارڈ دینے پر رضامند ہو گئی ہے۔ صوبائی آمدن سے ہر شہر کو 10% جمع شدہ ٹیکس کی صورت میں ملیں گے۔ فارمولے کے متحد کراچی کو سالانہ 30 ارب روپے ملنے کی توقع ہے۔ حلقہ بندیوں میں تبدیلی کے لیے اگلے مرحلے میں کام کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت کے اگلے دور میں آصف علی زرداری بھی شامل ہوں گے۔ ایم کیو ایم میں تنظیمی اختلافات پر رابطہ کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا۔ تو ابھی جو اجلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بلدیاتی ترامیم کے مسودے پر جو اختلافات تھے وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بلدیاتی ترامیم کے مسودے پر ان میں اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ مالیاتی کمیشن ایوارڈ دینے پر رضامند ہو گئی ہے۔ صوبائی آمدن سے ہر شہر کو 10% جمع شدہ ٹیکس کی صورت میں ملیں گے اور اس فارمولے کے تحت کراچی کو سالانہ 30 ارب روپے ملنے کی توقع ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ آج سنائے گا۔ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج دوپہر 2 بجے سنائے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین پر خریدے گئے 3 تحائف 2019 کے گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ سے 58 تحائف حاصل کیے تھے۔ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد تحائف سے متعلق اسکینڈل سامنے آیا۔ نون لیگ کے محسن شاہ نواز راندہ نے اسپیکر کے پاس ریفرنس دائر کیا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ رکن اسمبلی ہوتے ہوئے کوئی 7 حلقوں سے کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بطور امیدوار عمران خان پر پبلک آفس ہولڈر والے ضابطۂ اخلاق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مخلوط حکومت کو سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ ہچکولے کھاتی معاشی کشتی کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، 4 سال تک ہاتھ نہیں ملایا، اب کہتے ہیں کہ آئیں اور بات کریں۔ یہ دوغلا پن ہے، لیکن قومی مفاد کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چور اور ڈاکو کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے قوم پر رحم کریں۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مخلوط حکومت کو آتے ہی جسے کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے، ہچکولے کھاتی ہوئی ہماری جو معاشی جو کشتی تھی اس کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے بچا لیا۔ بڑے پاپڑ ہمیں پیلنے پڑے، ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا۔ یہ کہاں کا انصاف تھا کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ چور ڈاکو کا سرٹیفکیٹ دن رات آپ بانٹتے رہے۔ خدا را اس قوم پر رحم کریں۔ آپ نے اس قوم کا حشر نشر کر دیا ہے، اس قوم کے اندر اتنی تقسیم کر دی ہے کہ جس کا حد و حساب نہیں۔ میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، 4 سال تو ہاتھ نہیں ملایا، اب آپ کہتے ہیں ہم سے آ کے بات کریں۔ یہ دوگلا پن یہ کب تک چلے گا یہ؟ لیکن فار دا نیشنل انٹرسٹ ہم اس کے لیے تیار ہوں گے، اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیاست کو میں ایک دفعہ نہیں، کروڑ مرتبہ پاکستان کی عظمت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں۔ قوم کو مجبور کر دیا گیا مانگنے کے اوپر۔ یقیناً جب برا وقت آتا ہے تو اگر دوست ساتھی جو اپنے مدد دیتے ہیں تو وہ یہ ایک نظام ہے۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ سیاست نہیں، ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ آج چور ایک طرف اور پوری عوام دوسری طرف ہے۔ 16 ارب کی کرپشن کرنے والے کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ آصف زرداری کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے گورنر اور مولا جٹ میں کوئی فرق نہیں، چند دن میں لانگ مارچ کا اعلان ہوگا۔ وہ سرگودھا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمارا ملک اب دو طرف ہے، فیصلہ کن موڑ کے اوپر کھڑا ہے۔ پولیٹکس نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو بناتے ہیں جو 16 ارب روپے کی، وہ اور اس کا بیٹا ان کو چوری میں انڈر ٹرائل ہوتے ہیں، ان کو سزا ہونے والی تھی 16 ارب روپے کی، اور آصف زرداری اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ۔ باہر کی دنیا میں اس کو 10% کہتے تھے۔ نیب اس کو پکڑ نہیں رہی، نیب اس کے کیسز ختم کرتی جا رہی ہے۔ وہ ذرا سندھ کا گورنر دیکھے اور مولا جٹ دیکھے، کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا اس میں۔ جو میں آج ساری اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ چند دنوں میں اپنی مارچ اناؤنس کرنے لگا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سارے ٹبر نے قسم کھائی ہے کہ سچ نہیں بولنا۔ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اللہ نے عمران خان کو بھیج دیا۔ شہباز شریف نے پنجاب کی گندم بند کر دی، پیسے صوبائی حکومت نے ادا کرنے ہیں، پھر بھی امپورٹ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وہ تلہ گنگ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے تلہ گنگ میں میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ نون لیگ والے جو ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ساری زندگی سارے ٹبر نے قسم کھائی ہے سچ نہ بولنے کی۔ میں تو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی ایسا بندہ بھیج جو ان کو چھوڑے نہ۔ تو عمران خان کی شکل میں مل گیا، یہ جس ملک میں جاتے ہیں آگے عمران خان نظر آتا ہے، سوتے وقت عمران خان ان کی خوابوں میں آتا ہے۔ یہ احسان کو نہیں مانتے، انہوں نے دونوں ہاتھ ایسے کیے ہوتے ہیں، اگر دیکھیں کہ بندہ تگڑا ہو گیا تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، اگر تگڑا نہ ہو تو وہی ہاتھ گلے پڑ جاتے ہیں۔ ملک دشمنی دیکھیں، اس پنجاب سے جہاں سے ووٹ لیتے ہیں، اور نون والوں کچھ غیرت کرو۔ شہباز شریف نے ہماری گندم بند کر دی ہے پنجاب کی، ہم نے کہا ہم اپنے پیسوں سے خرید لیتے ہیں، سندھ کو دے دی ہے، باقی صوبوں کو دے دی ہے، ہم بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، فکر نہ کرو۔ سیلاب آیا تو شہباز شریف نے باقی صوبوں کو پیسے دیے، جو باہر سے آئے نہ سامان دیا نہ پیسے دیے۔ عمران خان صاحب نے کہا مل کے یہاں پنجاب ہاؤس میں ٹیلی فون کرتے ہیں، میں بھی ساتھ بیٹھا تو 2.5 ارب ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا، وہ ہم نے دینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے پیسے نہیں دیے، صرف اعلان کر رہا ہے۔ نوکریوں سے پابندی ہٹا دی ہے، ایک اعلیٰ یونیورسٹی، نہ صرف یونیورسٹی بلکہ میڈیکل کالج اور بلکہ انجینئرنگ دے رہا ہوں۔ میگن مارکل نے ایران میں خواتین کے مظاہروں کی حمایت کر دی ہے۔ برطانوی شہزادی نے امریکہ میں زن زندگی آزادی کے نعرے والی ٹی شرٹ پہن کر ایرانی خواتین سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ میگن مارکل نے ایرانی خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار لاس اینجلس میں ایک تقریب کے دوران کیا۔ میگن نے جو شرٹ پہنی تھی وہ ویب سائٹ پر 28.22 ارب ڈالر میں مہیسہ یمینی نام سے دستیاب ہے۔ ویب سائٹ پر اس کے سفید اور سیاہ رنگ میں مختلف ڈیزائن موجود ہیں۔ اس شرٹ کے ساتھ برطانوی شہزادی کی تصویر ماندانا ڈیانی کی انسٹاگرام پیج پر پوسٹ کی گئی تھی۔ ماندانا آرچ ویل کی صدر ہیں، جو میگن مارکل نے اپنے شوہر شہزادہ ہیری کے ساتھ مل کر قائم کی تھی۔ تصویر میں میگن، ماندانا ڈیانی اور ایشلے ممتاہنی ہنسن کو بھی دکھایا گیا ہے۔ دوسری دونوں خواتین ایرانی نژاد ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب گروپ ایک بار پھر سب سے آگے، طلبہ نے شاندار نتائج دینے کی روایت کو برقرار رکھا۔ رائے کیمپس کے طالب علم شاہمیر نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات میں لاہور سمیت تمام بورڈز میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات کے نتائج۔ پنجاب گروپ حسب روایت کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے ہوئے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی پنجاب کالج ٹاپ پوزیشنز کے ساتھ سر فہرست رہا۔ پنجاب گروپ کے رائے کیمپس کے ہونہار طالب علم شامیر نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1100 میں سے 1088 نمبر حاصل کر کے لاہور بورڈ سمیت تمام بورڈز میں ٹاپ پوزیشن پر رہے۔ حمزہ نوید نے 1080 نمبرز کے ساتھ مجموعی طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ شامیر کے والدین اور اساتذہ شاندار کامیابی
کامیابی پر نازاں ہیں۔ میں اس کامیابی کا جو کریڈٹ ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے ادارے پنجاب کالج رائیونڈ، اپنے ٹیچرز اور اپنے والدین کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ انویسٹمنٹ کی، مجھ پہ بہت زیادہ محنت کی۔ میں پنجاب کالج کے پرنسپل صاحب کو اور پروفیسر حضرات کو بھی اس موقع پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی انتھک محنت کاوش کی وجہ سے یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے امپروو کرتا گیا، ایکسٹرا کلکر ایکٹیویٹیز میں بھی اس نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں بھی اس نے اچیومنٹ لی، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ بچہ اس نے پورے ڈویژن کے اندر جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ اسی طرح فیصل آباد بورڈ میں احمد عرفان اور محمد ارسلان نے بالترتیب 1076 اور 1075 نمبروں کے ساتھ مجموعی طور پر پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 1073 نمبروں کے ساتھ منیب الرحمان اور حاشر اختر مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن کے حقدار قرار پائے۔ گوجرانوالا بورڈ میں عائشہ اعجاز اور عائشہ آصف نے بالترتیب 1082 اور 1081 نمبروں کے ساتھ مجموعی طور پر پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ صاحبال بورڈ میں عبیرہ شجاع، امارہ زاہد اور ایمان گیلانی نے بالترتیب 1075، 1074 اور 1071 نمبروں کے ساتھ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ فیڈرل بورڈ میں طوبہ عبدالباسط نے 1081 نمبروں کے ساتھ مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب گروپ کے باصلاحیت طلبہ نے اپنی شاندار کامیابی کا سہرا پنجاب گروپ کے اساتذہ کے سر سجایا۔ چیف جسٹس نے ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 24 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ 4 ججز کے ناموں پر اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر بن اللہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شفیع صدیقی کے نام سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 28 جولائی کو ہونے والے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قیصر رشید، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اظہر رضوی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس نعمت کے ناموں پر غور کیا گیا تھا۔ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف اجلاس سے قبل بھارتی میڈیا کی پاکستان مخالف مہم کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف اور عالمی برادری نے پاکستان کی کاوشوں کو بار بار سراہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے اپنے رد عمل میں کہا کہ بھارتی میڈیا کی پاکستان مخالف مہم بدنیتی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ بھارتی میڈیا سرکاری لیکس کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بے بنیاد بھارتی پروپیگنڈا کے باوجود فیٹف نے پاکستانی کاوشوں کو تسلیم کیا ہے۔ بلوچستان کے اضلاع کیچ، گوادر اور لسبیلا سے ڈینگی کے 28 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ضلع کیچ سے ڈینگی کے 11 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گوادر سے 10 اور لسبیلا سے 7 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ کیچ میں رواں سال ڈینگی کے سب سے زیادہ 3158 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں رواں سال ڈینگی کے رجسٹرڈ کیسز کی تعداد 4478 ہو گئی ہے۔